السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، زمانہ قدیم میں اور آج کے دور میں بھی خیالی تصویریں بنانے کا عام رواج رہا ہے۔ کچھ لوگ اس فن میں ماہر ہوتے ہیں اور خیالی تصویریں بنانا ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ چرچ کی دیواروں پر بھی مختلف قسم کے نقش و نگار اور تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، سسلی جو کہ اٹلی کا شہر ہے، وہاں کے ایک چرچ کے پادری نے ایک ماہر مصور کو حکم دیا کہ چرچ کی دیوار پر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی مختلف خیالی تصویریں بنائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاکہ پیش کیا جائے۔ مصور نے دن رات انتہائی محنت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی بہت سی خیالی تصویریں بنا ڈالی، یہاں تک کہ تقریباً تمام تصویریں مکمل ہو گئیں۔ البتہ ابھی 2 تصویریں باقی تھیں جن کے بغیر یہ خاکہ نامکمل تھا۔ ان میں سے ایک تصویر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی تھی اور دوسری تصویر یہودا اسکریوتی کی تھی۔ یہودا اسکریوتی حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ حواری ہے جس کے بارے میں انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے 30 روپے کے لالچ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا تھا۔ ناظرین، یہ 2 تصویریں ایسی تھیں جن کے لیے کوئی مناسب چہرہ مصور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایک تصویر کے لیے اسے انتہائی معصوم چہرہ اور دوسری تصویر کے لیے اسے انتہائی مکروہ چہرے کی تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اس جستجو میں تھا کہ کہیں ایسے چہرے نظر پڑیں جن کی تصویر ان 2 شخصیتوں پر فٹ بیٹھ سکے۔ ایک دن مصور شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک 12 سالہ بچے پر پڑی جو گلی میں کھیل رہا تھا۔ مصور نے اسے غور سے دیکھا اور اسے اس کے چہرے میں انتہائی معصومیت نظر آئی۔ مصور نے اس معصوم چہرے کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کے لیے نہایت مناسب پا کر اس بچے کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا اور گھر لا کر اس کی تصویر بنانا شروع کر دی۔ چند دنوں میں یہ تصویر مکمل ہو گئی اور ایک مسئلہ حل ہوا، لیکن ابھی یہودا اسکریوتی کی تصویر باقی تھی۔ چنانچہ وہ ایک عرصے تک اس کے لیے کوئی مناسب چہرہ تلاش کرتا رہا۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو انتہائی گناہگار اور بدصورت خیال کرتے تھے، انہوں نے یہودا اسکریوتی کی تصویر کے لیے اسے اپنے چہرے کی پیشکش کی، لیکن ان میں سے کوئی چہرہ مصور کے دل کو نہ لگا۔ وہ یہودا اسکریوتی کی تصویر کے لیے ایسا چہرہ بنانا چاہتا تھا جسے دیکھتے ہی لوگ پکار اٹھیں کہ یہ شخص لالچ اور ہوس کا پتلا اور گمراہیوں کا پہاڑ ہے۔ چنانچہ اس تلاش میں کئی سال بیت گئے۔ ناظرین، ایک روز شام کے قریب وہ مصور ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے دروازے کے قریب ایک کمزور اور لاچار شخص دکھائی دیا جس کے چہرے سے وحشت اور تباہ حالی بری طرح ٹپک رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا شراب خانے میں داخل ہوا اور ایک بھکاری کی طرح آوازیں لگا کر شراب مانگنے لگا۔ مصور نے جب اس کو دیکھا تو اسے اس کے چہرے میں ہر اس گناہ کا عکس نظر آیا جو کوئی برے سے برا شخص انجام دے سکتا تھا۔ مصور اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور اسے شراب کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لے آیا۔ گھر لا کر مصور نے اس کی تصویر بنانا شروع کی۔ وہ شخص ساکت بیٹھا رہتا اور مصور اس کی تصویر بناتا رہتا۔ جب تصویر مکمل ہونے لگی تو ایک دن مصور نے دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پر اپنی تصویر دیکھ کر
خوف، حیرت اور تعجب کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ مصور نے اس سے پوچھا، کیوں؟ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے چند لمحوں کے لیے اپنا سر پکڑ لیا، پھر مصور کو مخاطب کرتے ہوئے سر اٹھایا اور بولا، مجھے غور سے دیکھو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کچھ سال پہلے تم نے یسوع مسیح کے بچپن کی تصویر بنانے کے لیے میرے ہی چہرے کا انتخاب کیا تھا۔ ناظرین گرامی، کیا عجیب اتفاق تھا کہ مصور کو یہودا اسکریوتی کی تصویر کے لیے جس شخص کا چہرہ ملا وہ وہی شخص تھا جس کے چہرے کو کئی سال پہلے مصور نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بچپن کی تصویر کے لیے چنا تھا۔ دوستو، طبیعت میں کچھ شائستگی، تعجب خیزی اور مسکراہٹ کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ البتہ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان خود کو حالات کے رخ پر چھوڑ دے اور اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے تو ممکن ہے کہ اس کے باطن کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری صورت بھی قبیح اور مکروہ ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیگر اہم اور انوکھے واقعات کے لیے ہمارے چینل HA وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے۔